بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو ہمارا موضوع بڑا عجیب سا چل پڑا تھا اور اسی پر ہی ہماری بات چل رہی تھی۔ پچھلے کلپ سے ریلیٹڈ ہم اگلا کلپ جاری کر رہے ہیں، تفضیلیوں کا رد۔ تو بلا کسی تمہید کے میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حیرت ہے حاکم پر، امام حاکم جو تساہل میں انہوں نے تواتر کا دعویٰ کیسے کر دیا، وَقَانَ الْخَلَائِقُ بِهِ أَنْ يَأْتِيَ بِتِلْكَ الرَّوَایَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، حدیث یحتج بها الشیعہ، صفحہ 122۔ اس کے علاوہ حضرت حکیم ابن حزام کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا بے شمار کتب میں ہے، مثلا صحیح مسلم حدیث نمبر 3859 معرفت الصحابہ لابی نعیم جلد 2 صفحہ 701، الاعلام جلد 2 صفحہ 269، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 اور صفحہ 46، نصب الرایہ 4 اور صفحہ نمبر 2، الاکمال فی اسماء الرجال لصاحب المشکات 591 صفحہ پر، اور کتاب المخبر صفحہ 173، الاصابہ فی تمیز الصحابہ لابن حجر 397، اور تہذیب التہذیب جلد 2 اور صفحہ 182، ازالۃ الخفا جلد 2 صفحہ 251، فیض القدیر جلد 2 اور صفحہ نمبر 37۔ تو یہ حوالہ جات ہونے کے باوجود، حالانکہ اور بھی اس کے حوالہ جات ہیں، آسمان علم و فقر کے ان درخشندہ ستاروں پر جا کر فتویٰ بازی کرو جن کی مثال کبھی نہ لا سکو گے، تو ان پر فتویٰ جات نہیں چلتے جن کے حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اہل سنت و جماعت کی کثیر تعداد اس بات کی قائل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک کعبہ شریف کے اندر ہی ہوئی ہے۔ اس طرح یہ بھی مشہور کر دیا گیا کہ صرف مولا علی علم کا دروازہ ہے، حالانکہ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وغیرہ سے صاف ظاہر ہے کہ دیگر صحابہ و اہل بیت بھی علم کے دروازے ہیں۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق کو علم اور فضل کی بنا پر تمام صحابہ کا امام بنایا گیا۔ دیکھیں بخاری شریف اور حدیث نمبر 678، حضرت عمر بن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا سارا علم پی لیا۔ مسلم شریف اور 6190 حدیث پاک نمبر اور 6191 حدیث پاک نمبر، اور بخاری شریف حدیث نمبر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کے اندر 732، 727، 706 اور 3181 اور 82، اور ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 2284، مستدرک الحاکم کے اندر جلد 1 اور صفحہ 4، حدیث نمبر 4552، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سب سے بڑے قاری ہیں، حضرت زید بن ثابت سب سے زیادہ علم میراث میں ماہر ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے ہیں، اور حضرت مولا علی سب سے بڑے قاضی ہیں۔ یہ سب باتیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ترمذی شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 219 پر موجود ہے
اس طرح حضرت ابو ہریرہ سب سے بڑے حافظ الحدیث، بخاری شریف اور حدیث نمبر 118 اور 119۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو دین کی فقہ اور حکمت عطا ہوئی، بخاری شریف حدیث نمبر 3756، 143 اور 75۔ اور آپ افقہ الناس یعنی تمام لوگوں سے بڑے فقیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو، بخاری شریف اور حدیث نمبر 3760۔ حضرت حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں ہے، ہمراز مصطفیٰ، بخاری شریف حدیث نمبر 3761، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب العلم کی شرح میں لکھا ہے کہ اے باب من ابواب العلم، یعنی مولا علی علم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لہٰذا باب العلم ہونا مولا کائنات کی فضیلت کا ثبوت ضرور ہے، مگر یہ افضلیت کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی مشہور کر دیا گیا کہ صرف علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا چہرہ نہیں بلکہ تمام انبیاء، صحابہ اور تابعین بلکہ اولیاء کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس شخص کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3858، الحدیث حسن۔ پھر مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کیوں نہ ہوگا، لیکن یہ آپ کا خاصہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی طرف دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے، اور وہ دونوں حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3668۔ کعبہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن شریف کے صحیفے کو دیکھنا بھی عبادت اور دیکھ کر پڑھنا 1000 گنا زیادہ ثواب۔ شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 2218، اور مشکات شریف کا حدیث نمبر 2167۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے صرف ایک مرتبہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے، مشکات شریف صفحہ 421۔ الحدیث الضعیف، اور اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے جب اسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، ابن ماجہ شریف اور حدیث نمبر 4119۔ لہٰذا ان میں مولا علی کی فضیلت موجود ہے، مگر یہ آپ کا خاصہ نہیں ہے۔ ان تمام احادیث میں وجہ اشتراک محض عبادت ہے، ورنہ مقام اور مرتبے کا فرق اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اور یہ بھی مشہور کر دیا گیا کہ صرف حضرت علی کا ذکر عبادت ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح اپنی نعت سنانے کا حکم حضرت حسان کو فرمایا، اسی طرح فرمایا قلت فی ابی بکر شیئا، کیا تم نے حضرت ابو بکر کی منقبت کہی ہے، لکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ قل حتی اسمع، انہوں نے وہ منقبت سنائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کے اندر، مستدرک حاکم شریف اور حدیث نمبر 4468 اور 4518، یہ صدیق اکبر کا خاصہ ہے۔ مستدرک میں سیدنا ابن مسعود کا ایک قول زبردست ہے، اذا ذکر الصالحون فحجل بعمر، یعنی جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر کی بات ضرور کیا کرو۔ میں جلدی جلدی موضوع کو آگے کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اور مجھے دوستوں نے بھی کہا ہے کہ کچھ ایسے حضرات ہیں جو تفضیلی ہیں جن کی ابھی سے چیخیں نکل رہی ہیں موضوع ہمارا سن کر، لیکن انشاءاللہ العزیز آگے چل کر میں مزید اس موضوع کو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو آگے کی طرف بڑھا کر مکمل کریں، آگے سماعت کریں گے۔ فرمایا کہ مستدرک حاکم شریف کے اندر ہے کہ عمر پاک کا ذکر
4578 پر یہ حدیث پاک، اور خود مولا علی فرماتے ہیں اذا ذکر الصالحون فحیل بعمر، طبرانی اوسط، اور حدیث نمبر 5549، اور تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 94۔ بلکہ تمام صالحین کے ذکر کے بارے میں فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ، یعنی صالحین کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ الجامع الصغیر حدیث نمبر 4331۔ لہٰذا اس حدیث میں بھی مولا علی کی فضیلت موجود ہے، مگر یہ آپ کا خاصہ نہیں ہے۔ داماد رسول ہونا بھی آپ کی فضیلت ہے، اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ آپ کا خاصہ نہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی اس پوری امت میں واحد ایسی شخصیت ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا شوہر مبارک ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہاں، اس میں ایک پہلو سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی جہت سے خاصیت کا موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسے ہم آپ کے خصائص میں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح علی منی و انا من علی کو بھی مولا علی کا خاصہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہی الفاظ سیدنا مولا حسین پاک کے بارے میں موجود ہیں۔ دیکھیں ترمذی شریف حدیث نمبر 3775، اور یہی الفاظ سیدنا عباس بن عبد المطلب کے بارے میں موجود ہیں، اور کتاب ترمذی شریف اور حدیث نمبر 3759 اور مشکات شریف حدیث نمبر 6157، اور یہی الفاظ پورے قبیلہ اشعری کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ذرا میں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں بصد احترام۔ فرمایا الاشعریون ہم منی و انا منہم، بخاری شریف اور حدیث نمبر 2486، مسلم شریف حدیث نمبر 6408، اور یہی الفاظ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جلبیب منی و انا من جلبیب، جلبیب منی و انا من جلبیب، مسلم شریف حدیث نمبر 6358۔ بلکہ اہل علم کی توجہ کے لیے میں عرض کرتا چلوں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم کے جو الفاظ پر آپ غور فرمائیں، اور اس کے برعکس ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا منہم پر غور فرمائیں، تو بعض احادیث مثلا من غش فلیس منی جیسے الفاظ پر بھی غور فرما لیجئے، انشاءاللہ العزیز سینہ کھل جائے گا کہ کس طرح بات کا پتنگڑ بنا دیا گیا ہے۔ تاہم اس میں بھی مولا علی کی فضیلت ضرور موجود ہے، مگر یہ بھی آپ کا خاصہ نہیں، اور نہ ہی آپ کی افضلیت دوسرے صحابہ سے ہٹ کر ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی کہا، یہ آپ کا خاصہ ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو بھی اپنا بھائی فرمایا، ولیکن اخی و صاحبی، بخاری شریف اور حدیث نمبر 3656، اور مسلم شریف حدیث نمبر 6172۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرکنا یا اخی فی دعائکا، یعنی آئے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ابو داود شریف 1498، اور ترمذی شریف 1980، مشکات شریف 2248 حدیث نمبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی فرمایا، الریاض الندرہ جلد 1 اور صفحہ نمبر 318۔ لہٰذا یہ بھی مولا علی کا مطلق خاصہ نہیں۔ ہاں، مواخات مدینہ کی خصوصی جہت میں مولا علی کو اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ مواخات کا یہ مخصوصہ گوشہ چچا زاد بھائی ہونے کے سبب اور آپ کے کاشانہ اقدس میں پرورش پانے کے سبب اور دیگر فضائل کی وجہ سے ہے، نہ کہ افضلیت کی وجہ سے۔ یہ تو آپ سمجھتے ہیں جو حضرات علم منطق اور فلسفہ سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اب
ان سب فضیلتوں کے پیش نظر مولا علی ہی اس موقع پر حضور کے بھائی بنتے تو بات سجتی تھی۔ لہٰذا اس میں بھی مولا علی کی بڑی پیاری فضیلت موجود ہے، مگر یہ آپ کی افضلیت کا ثبوت نہیں، کیونکہ دوسرے صحابہ بھی اس کے اندر آپ کے شریک ہیں۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی کا بغض منافقت کی نشانی ہے اور آپ کی محبت ایمان کی نشانی ہے، تو آپ کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دینا، اور یہ بات بالکل حق ہے، مگر یہ آپ کا خاصہ نہیں۔ حدیث میں آیا ہے آیت المومن حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار کا بغض منافقت کی نشانی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3784 اور 17، مسلم شریف 235، 236، 237 اور 238 اور 239، اور نسائی شریف 5019۔ تو اب اسی طرح تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یعنی جس نے ان سے محبت رکھی پس اس نے میری محبت کی وجہ سے ان کو محبوب جانا، اور جس نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3862، مسند احمد 16808 اور مشکات شریف 6014۔ تو اب اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اسی طرح احادیث کو پس پشت ڈال کر خوارج والی منافقت کے سوا باقی ہر کی منافقت کو روا کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ جس طرح خروج منافقت ہے، اسی طرح رافضیت بھی منافقت ہے، اور جمیع صحابہ و اہل بیت کی محبت بھی صحیح ایمان ہے۔ ہم نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی کے جو فضائل اہل سنت کی کتابوں میں درج ہیں، انہیں روافض اور تفضیلیوں نے متفق علیہ بنا ڈالا ہے، اور باقی صحابہ کے فضائل خواہ کتنی کثرت سے اور کتنی ہی قوت سے کتب اہل سنت میں موجود ہوں، صرف فضیلت پر ہی نہیں بلکہ افضلیت پر دلالت کر رہے ہوں، انہیں پس سے پشت ڈال دیا گیا ہے۔ یہ لوگ مولا علی کی فضیلت کو افضلیت بنا ڈالتے ہیں، اور جب ہم افضلیت کی نفی کرتے ہیں تو اسے فضیلت کی نفی پر محمول کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ فریب خوب اچھے طریقے سے میرے دوست سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جہاں بغض علی منافقت ہے، وہاں حد سے زیادہ حب علی بھی سراپا بے ایمانی، ہلاکت اور تباہی ہے، اور ان عاشقوں سے مولا علی خود بیزار ہیں۔ اس موضوع پر مولا علی کے ارشادات سنیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ انشاءاللہ العزیز ہم بعد میں عرض کرتے ہیں، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے اگر یہ عرض کرتے ہیں۔ ان نام نہاد عاشقوں کے ہاں محبت اور بغض کا معیار بھی عجیب ہے۔ ایک عاشق کہتا ہے کہ جو شخص علی کے ذکر کے ساتھ دوسرے صحابہ کی بات چھیڑ دے، اس کے دل میں علی کا بغض ہے۔ اگر آپ نے ان ظالم کی بات مان لی اور دیگر صحابہ کا ذکر خیر کرنا چھوڑ دیا، تو دوسرا عاشق بولے گا جو شخص مولا علی کو ولایت میں اور علم میں صحابہ کرام خلفاء سے افضل نہیں مانتا، اس کے دل میں علی کا بغض ہے۔ اگر آپ نے اس ظالم کی بات بھی مان لی تو تیسرا عاشق بولے گا جو شخص کھل کر مولا علی کو خلفاء ثلاثہ سے افضل نہیں مانتا، اس کے دل میں علی کا بغض ہے۔ اگر آپ نے اس ظالم کی بات بھی مان لی تو چوتھا عاشق بولے گا جو شخص خلفاء ثلاثہ پر تبرہ نہیں بولتا، اس کے دل میں علی کا بغض ہے۔ اگر آپ نے اس ظالم کی بات بھی مان لی تو اب بھی آپ کے کچے پکے عاشق میں اصل عاشق وہ ہے جو علی کو نفس خدا، نفس رسول، جبریل کا استاد، وحی کا صحیح حقدار، تمام انبیاء سے افضل اور صحیح معنی میں حجت اللہ علی الخلق اور اصلی قرآن کا جامع اور نبی کریم کا مشکل کشا مانے اور تقیے کی باریکیوں کو سمجھیں۔ اور حیرانگی مجھے اس بات پر ہوئی، وہ میں آگے چل کے انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، کہ جو کہے کہ ہوں میں شیخ الاسلام سنیوں کا
اور میرے جتنے شاگرد ہیں وہ سنیوں کے خطیب ہیں، اور مدرسے اپنے دے شیعوں کو، اور ان شیعوں کو جو تقیہ باز اور انتہا درجے کے تقیہ باز ہیں، تو ان کو اپنا استاذ بھی لکھے اپنے اشتہاروں کے اندر، اور ان کی صدارتیں بھی رکھے، اور پھر کہے کہ نہیں میں ہوں سنیوں کا۔ تو جب میں یہ عرض کرنے میں بحق بجانب ہوں گا کہ جس کا استاد اتنا بڑا تقیہ باز ہوگا، شاگرد کا کیا مقام ہوگا، شاگرد کتنا بڑا تقیہ باز ہوگا۔ بہرحال ہمارے مذکورہ والا جو میں نے عرض کیا، ہر کس و ناقص کے پیش منظر میں پوشیدہ شیعہ عقائد کو نہیں سمجھ سکتا، اور جس شخص کا مطالعہ نہیں وہ پاٹے خاں نہ بنے اور اس پر قیاس آرائی اور تب آزمائی نہ فرمائے۔ ہم دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ جو شخص شیعہ مذہب کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے وہ خود شیعہ ہے، یا پھر اس نے اس مذہب کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اب فرمائیے، ہم کہاں تک بغض علی کے الزام سے بچنے کے لیے روافض کو راضی کرتے رہیں گے؟ اسی الزام تراشی سے بچنے کے لیے ناسمجھ اور غیر محقق سنیوں نے رافضی مذہب کو خود اپنے ہاتھ سے فروغ دیا ہے۔ یہ ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہے، ان کے مطالبات امریکہ کی طرح بڑھتے چلے گئے۔ اسی موقع پر قرآن کی آیت یاد کیجیے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا مکمل دین قبول نہیں کر لیتے۔ البقرہ شریف اور 120 آیت پاک۔ لہٰذا اہل سنت سے درخواست ہے کہ مولا علی قدم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں اپنا ضمیر مطمئن رکھیں۔ آپ کے دل میں مولا علی کا بغض نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی محبت ہونی چاہیے۔ بس لوگ آپ کو محب علی مانیں یا نہ مانیں، ان لوگوں کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ان کے مطالبات کی فہرست بہت طویل ہے اور خطرناک بھی ہے، جان بوجھ کر بدگمانی کرنا ان کی عادت ہے۔ خوارج کے ہاں انبیاء کرام و رسل اعظام اور اولیاء کرام کی گستاخی توحید ہے، اور روافظ کے ہاں صحابہ کرام پر تبرہ بھیجنا حب علی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ تفصیلی رافضی اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج تمہیں اس قوم نے للکارا ہے جو خود نعرہ حیدری لگاتی ہے اور مولا علی کو مشکل کشا مانتی ہے، لہٰذا اب تمہارے لیے ہر فراڈ، ہر الزام تراشی اور ہر چکر بازی کا دروازہ ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت صوفیہ کرام کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان الصفا صفا صدیق ان اردت صوفیہ علی التحقیق، کشف المحجوب صفحہ 32۔ اب بتائیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت میں یکتا کس کو قرار دیا ہے؟ صوفیہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں سب سے پہلا صوفیانہ جملہ جو کسی صحابی کی زبان پر آیا تھا وہ صدیقی جملہ تھا، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، یعنی میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ صوفیانہ جملہ سب سے پہلے کس صحابی کی زبان پر آیا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ کس صحابی نے یہ جملہ بولا؟ ابو داود شریف اور حدیث نمبر 1678، اور ترمذی شریف حدیث نمبر 3675۔ یہاں بھی فرمائیے ذرا کہ ولایت میں کون یکتا نکلا؟ اچھا، ولایت میں صدیق اکبر کی یکتائی کو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ خاص اس سابق سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام۔ فاضل بریلوی کے اس شعر میں غور فرمائیے، اس کا ایک لفظ گوہر افشاں ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اوحد کاملیت، تو اس کے بارے میں کیا؟ لفظ خاص میں اللہ اکبر خصوصاً علی افضل الصحابۃ بالتحقیق کے الفاظ کا انعکاس موجود ہے۔ سابق سیر قرب خدا کے الفاظ میں ولایت باطنی کی باریکیوں کو سمو کر رکھ دیا ہے، جس کے بارے میں یہ ملا بکواس کرتا تھا شیخ الاسلام اپنے آپ کو۔ یہ شیخ الاسلام نہیں ہے، بہرحال ہے تو شیخ الشیطان۔ والسابقون السابقون کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، اور اس میں صدیق کی سبقت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اوحد سے مراد یکتا، بلکہ احد سے مراد یکتائی ہوتی ہے، اور اوحد سے اسی سے صیغہ تفضیل ہے۔ گویا صدیق کی یکتائی میں بھی مبالغہ پایا گیا ہے، اور اوحد کے ساتھ کاملیت کا لفظ لگا کر واضح فرما دیا کہ اس میں یکتائی کا تعلق ولایت باطنی
اور کاملیت سے ہے، نہ کہ خلافت ظاہری سے۔ اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اچھا، تفضیلیوں کے سوال کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ اسی وجہ سے ولایت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ کے حامل افراد بھی آپ کی اولاد مبارک میں سے ہیں، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد مبارک میں سے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان افراد کا مولا علی کی اولاد میں سے ہونا ضروری نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم خود اپنے اپنے دور میں قطب الاقطاب تھے، تاہم آپ نے ان الفاظ ولایت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ کی جگہ قطب الاقطاب کے لفظ اللہ اکبر لکھیں۔ اس فرق کو سمجھانا ہم پر لازم نہیں، اتنا ضرور ہے کہ قطب الاقطاب کے الفاظ غوثیت عظمیٰ اور ولایت کبریٰ کی نسبت اس حقیقت کے لیے موزوں تر ہے جس پر آپ نے استعمال کیا ہے، یعنی جو آپ اکثر طور پر اپنی کتابوں کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ میری مراد آپ سمجھ رہے ہیں میں جس کو جو ہے عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال قطب الاقطاب اپنے دور میں حقیقت محمدیہ کا مظہر ہوتا ہے، اور صدیق اکبر کا فرمانا کہ من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، بخاری شریف 4454 حدیث نمبر، آپ کے اکمل صاحب اور سلوک کا ثبوت ہے۔ آپ کا فرمانا لست تارکن شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، حدیث نمبر 3093 وغیرہ، آپ کی قطبیت کی وجہ۔ مولا علی نے خواب میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی، رسول اللہ محراب میں ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے، ایک عورت تھال میں کچھ کھجوریں لے کر آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے ان میں سے ایک کھجور پکڑی اور مولا علی سے فرمایا، اے علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں کھاؤں گا۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا اور کھجور میرے منہ میں رکھ دی، پھر دوسری کھجور پکڑی اور مجھے اسی طرح فرمایا، میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے دوسری کھجور بھی میرے منہ میں رکھ دی، یہاں میری آنکھ کھل گئی، میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق مجھے تڑپا رہا تھا، اور کھجور کی مٹھاس میرے منہ میں تھی۔ میں نے وضو کیا اور مسجد کو چلا گیا، میں نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ محراب کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے چاہا کہ انہیں اپنا خواب سناؤں، مگر میرے بولنے سے پہلے ایک عورت آ گئی اور مسجد کے دروازے پر کھڑی ہوگی، اس کے پاس کھجوروں کا تھال تھا، وہ تھال حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے ایک کھجور پکڑی اور فرمایا، اے علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے کھجور میرے منہ میں رکھ دی، پھر دوسری کھجور پکڑی، اسی طرح فرمایا، میں نے عرض کیا جی ہاں، پھر باقی کھجوریں صحابہ کرام میں تقسیم کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے مزید کھجور ملے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے میرے بھائی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس سے زیادہ کھجوریں دی ہوتی تو ہم بھی آپ کو زیادہ دے دیتے۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا، جو کچھ میں نے رات کو خواب میں دیکھا اللہ نے آپ کو اس کی اطلاع دے دی ہے؟ عمر نے فرمایا، اے علی، مومن دین کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومن، آپ نے سچ فرمایا، میں نے اسی طرح خواب میں دیکھا ہے، اور میں نے آپ کے ہاتھ سے وہی ذائقہ اور وہی لذت پائی ہے جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ذائقہ اور لذت محسوس کی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں اور میرے نبی کے ہاتھ میں لذت برابر ہے، اور اس کو کیا کہیں گے۔ بہرحال ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 331، حوالہ دینا میرا کام ہے، وہ میں جلدی حوالہ دے کر موضوع کو آگے کی طرف بڑھا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ ازالۃ الخفا جلد 2 اور صفحہ 168 اور 69، یہی قطب الاقطاب کا منصب ہے جو رسالت کا مظہر ہوتا ہے۔ خود علماء اہل سنت نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ 12 خلفاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائیں گے، ان میں سے پہلے 4 کے نام ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں۔ ملاحظہ ہوں کتب عقائد مثلا شرح فقہ اکبر اور فتاوی مہریہ صفحہ نمبر 145۔ حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں، اللہ کی زمین میں ہر وقت خلیفہ کا ہونا ضروری ہے۔ وہ خلیفہ کبھی تو صرف ظاہری طور پر متصرف ہوتا ہے جیسے سلاطین،
اور کبھی باطنی طور پر متصرف ہوتا ہے جیسے اقطاب، اور بعض میں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی خلافتیں موجود ہوتی ہیں جیسے خلفائے راشدین ابو بکر اور حضرت عمر بن عبدالعزیز تک۔ اچھا، نسیم الریاض جلد 2 اور صفحہ 215۔ اب چونکہ تیسرا سوال شروع ہونے والا ہے تفضیلیوں کا، اس لیے میں جلدی کوشش کر کے اسی کو مکمل کرتا ہوں اور نیکسٹ ٹائم اس سوال کو ہاتھ لگائیں گے۔ حضرت علامہ علوسی پاک فرماتے ہیں لا تحزن کے تحت، اس میں اشارہ ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی منزلت حاصل تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل تھی۔ وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ روح المعانی جلد 5 اور صفحہ نمبر 402۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں مولانا خالد نے ایک خطاب کیا تھا شیخ خالد جو مولانا کہ کامل ان کے مرتبے 4 ہیں، نبوت جس کے قطب مدار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر صدیقیت جس کے قطب مدار ابو بکر صدیق، پھر شہادت جس کے قطب مدار حضرت عمر بن خطاب، پھر ولایت کے قطب مدار مولا علی ہیں۔ کسی نے حضرت عثمان کے بارے میں سوال کیا، ان کا مرتبہ نبوت کے بعد 3 خلفاء کے مراتب میں کیا ہے؟ فرمایا آپ کو شہادت کے مرتبے میں سے بھی حصہ ملا ہے اور ولایت کے مرتبے میں سے حصہ ملا ہے، اور آپ کے ذوالنورین ہونے کا عارفین کے نزدیک یہی مطلب ہے۔ روح المعانی جلد نمبر 3 اور 106 تحت اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں جو صدیقین کی گردنوں کو پھلانگ جاتا ہے وہ نبوت میں جا پہنچتا ہے، اور یہ دروازہ اس وقت بند ہے۔ شیخ اکبر نے نبوت اور صدیقیت کے درمیان ایک مقام ثابت کیا ہے جسے مقام قربت کا نام دیا ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جو ابو بکر کے سینے میں سجا دیا گیا ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان اصلاً کوئی آدمی نہیں ہے۔ فلیس بین النبی و ابی بکر رجلا اصلاً۔ روح المعانی جلد نمبر 3 اور صفحہ 107، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اب اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا وہ سماعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام غیرت مند امام برحق امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الملفوظات میں خلفائے راشدین کو اپنے اپنے دور کے غوث قرار دیا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 237۔ اس کے بعد والے مقدس افراد بھی حضرت مولا علی کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے صدات ہیں۔ اگر آپ کا ذوم تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی اس کا سبب سیدۃ النساء ہیں، نہ کہ مولا کائنات مولا علی ہیں، ورنہ مولا علی کی اولاد دیگر ازواج سے کثرت سے موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، بلکہ روافض نے ایک خاص پروپیگنڈا کے تحت صرف حسینی سادات کو اس مقصد کے لیے مشہور کر رکھا ہے کہ حسنی سادات تو کجا انہیں امام حسن سے ہی بغض ہے، ان کے نزدیک این مثل پدرش کافر شد معاذ اللہ استغفر اللہ۔ انہیں حضرت قطب الاقطاب سیدنا غوث اعظم سے بھی اسی لیے بغض ہے کہ آپ قدس سرہ حسنی سید ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اس وجہ سے 12 خلفاء کو قریشی کہا گیا ہے نہ کہ ہاشمی۔ اور 5ویں نمبر اگر آپ کی مراد 12 خلفاء کے علاوہ اولیاء امت ہیں تو ان کے مولا علی کی اولاد میں معصور ہونے پر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ولایت میں افضلیت اور یکتائی کو اولاد امجاد میں قطبیت کے اجراء کا سبب قرار دینا بھی عجیب رافضیانہ بلکہ یہودیانہ حرکت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اسے رافضیانہ حرکت کیوں کہا اور یہودیانہ حرکت کیوں کہا؟ خود ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ العزیز بات سمجھ آ جائے گی۔ اب ان کا 2 سوالات مکمل ہوئے تفصیلیوں کے۔ اب تیسرا سوال شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا سوال دہرا دیتا ہوں، چونکہ سوال کا جواب کافی سارا لمبا ہے، جس طرح کہ یہ تھوڑا سا لمبا تھا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز میں مزید عرض کروں گا، لیکن میں یہاں سوال تھوڑا سا دہرا کے
موضوع کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ ہم سنی ہیں، اور سنی الحمدللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا شیدائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا نوکر اور خادم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے نبی کے درگاہ عالیہ کی نوکری کا حق ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، لیکن الحصہ بقدر الجسہ، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اس کا حق ادا ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تیسرا سوال تفضیلیوں کا یہ ہے، مولا علی اولیاء کے سردار ہیں۔ شاہ اسماعیل نے لکھا کہ حضرت علی کے لیے شیخین پر ایک گو نہ گو فضیلت ثابت ہے کہ ولایت کے اکثر سلاسل آپ ہی سے چلتے ہیں۔ السیف الجلی صفحہ 12 مختصراً۔ جواب: بلا شبہ مولا علی اولیاء کے سردار ہیں، سرتاج، بادشاہ اور ولایت کے قاسم ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا علی بخشا فرماتے ہیں، جو صاحب مصنف کثیرہ ہیں، اور وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ سوال ہے ان کا چل رہا ہے۔ ہمارے استاد مولانا علی بخش چانڈیو: گرفتم نامہ خود سیاہ با فحش چے باکم چوں مراد مولا علی بخش۔ اپنا نام علی بخش نہایت حسین طریقے سے شعر میں لائے، لیکن اولاً تو یہ مسئلہ خالص کشفی اور روحانی ہے، جس پر قرآن و حدیث سے کوئی واضح ثبوت یا نص موجود نہیں ہے، اور عقائد کی بنیاد کشف پر نہیں رکھی جاتی، اور نہ ہی پوری امت کو کشفی معاملات کا مکلف ٹھہرایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، تفضیل شیخین امریست ماخوذ الشرع و حاصل باس است کہ از جہت شرع فضل کلی شیخین را حاصل است، پس دری مباحثہ ادلہ شرع از کتاب اور اس کے بارے میں کتاب و سنت و اجماع و قیاس ذکر می باید کرد، نہ کہ مکاشفات صوفیہ را، کہ از مکاشفات صوفیہ ہیچ حکمی شرعی ثابت نہ می شود۔ یعنی شیخین کی افضلیت ایسا مسئلہ ہے جو شریعت سے ماخوذ ہے، اور بحث کا حاصل یہ ہے کہ شریعت کے مطابق شیخین کو فضیلت کلی حاصل ہے۔ بس اس پر بحث کرتے وقت قرآن و سنت و اجماع و قیاس سے شرعی دلائل پیش کرنے چاہیے، نہ کہ صوفیہ کے مکاشفات۔ جان لو کہ صوفیہ کے مکاشفات سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ قرۃ العینین صفحہ نمبر 318 اور 317۔ اچھا اللہ اکبر۔ عوام کا صوفیہ کے مکاشفات کو سمجھنا، خود صوفیہ کا اپنے مکاشفات کو سمجھنا، کشف کا صاحب کشف کے ظرف کے مطابق محدود ہونا، کشف کا بذات خود ایک حجاب ہونا، اور مکاشفات کا شرعی حجت نہ ہونا، ایسے دقائق اور لطائف ہیں۔ ہم ان پر مفصل بحث نہیں کرنا چاہتے، البتہ اشارتاً ہم نے کچھ عرض کر دیا ہے۔ اسی قسم کی باتیں کر کے شریعت کا ڈسپلن خراب کرنے والے لوگ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اچھا سلوک نہیں کر رہے، اور نہ یہ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو تفصیلی صاحب نے من کنت مولا فعلی مولا سے استدلال فرمایا، انہوں نے متعدد احتمالات میں سے اپنی مرضی کا احتمال، وہ بھی مرجو بلکہ مردود احتمال، بلکہ رافضیوں کا موقف اختیار کر کے اسے نص ہی بنا ڈالا، اور نص کا رتبہ دے دیا، نص کا مرتبہ اس کو دے دیا، جیسے اس حدیث کا یہی مفہوم حرف آخر ہو۔ دعویٰ کیسا باغیانہ تھا، اور پھر اس پر دلیل کیسی فارق اور غیر متعلق۔ اگر کشف کا اعتبار کر لیا جائے تو پھر بھی یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ مولا علی اپنے سے بعد والے اولیاء کے سردار ہیں، اپنے سے پہلے والے خلفائے راشدین کی نہیں۔
یہ اسی طرح ہے جس طرح غوث اعظم و قطب الاقطاب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کے سردار ہیں، مگر اپنے سے بعد والوں کے نہیں، جن کی افضلیت منصوص ہے، پہلے والوں کے نہیں بلکہ بعد والوں کے۔ وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل بیت کے سردار نہیں بلکہ وہ سب حضور کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ اس مسئلہ کا تعلق قرآن و سنت کی نص سے نہیں ہے بلکہ صوفیہ کے کشف سے ہے، لہٰذا ہم کامل ترین صوفیہ کے فیصلے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان کے کشف بیان کر کے آپ کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صوفیہ کے یہ فیصلے اور کشف قرآن و سنت کے عین مطابق بھی ہیں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ اکبر وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ ظَاهِرَ الْحُكْمِ وَيَجُوزُ الْخِلَافَةُ الظَّاهِرَةُ كَمَا حَازَ الْخِلَافُ الْبَاطِنَ مِنْ جِهَةِ الْمَقَامِ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ يَزِيدَ وَعُمَرَ بْنِ عبد العزيز المتوكل وَمِنْهُمْ لَهُ الْخِلَافَةُ الْبَاطِنِيَّةُ خاصة ولا حکم له فی حکم الظاہر کا احمد بن ہارون الرشید وکبی یزید البستامی و اکثر الاقطاب لا حکم لهم فی الظاہر۔ جس طرح یعنی بعض اولیاء ایسے ہیں جن کی حکومت ظاہر ہوتی ہے اور انہیں مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے جس طرح خلافت باطنی عطا ہوتی ہے اسی طرح خلافت ظاہری بھی عطا ہوتی ہے، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن پاک، حضرت معاویہ بن یزید، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور متوکل۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف خلافت باطنی ہوتی ہے اور ظاہری حکومت نہیں ملتی، جیسا کہ حضرت احمد بن ہارون الرشید سبتی، سمجھ رہے ہیں، سبتی، ابو یزید بستامی اور اکثر کتب فتوحات مکیہ شریف اور باب نمبر 73 جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر جو ہے آپ پڑھ لیں 9۔ یہ تھے شیخ ابو بکر شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے جب پوچھ کر کتابیں لکھنے کے عادی تھے جو حضرات، اب بتائیے شیخ اکبر کے چاروں خلفائے راشدین کے حق میں خلافت ظاہری اور باطنی دونوں تسلیم کرنے کے بعد آپ کے پاس انکار کا کون سا چارہ باقی رہ گیا ہے؟ حضرت شیخ اکبر کی یہی عبارت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب قرۃ العینین کے اندر صفحہ 222 پر لکھی ہے۔ حضرت میر عبد الواحد گرامی بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ چشتی، کبھی یہ رافضی بکتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق مسند خلافت پر بیٹھے تو مرتضیٰ موجود نہ تھے، کبھی یوں کہتا ہے کہ شیخین کا خلافت میں مقدم ہونا ان کے عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے تھا، نہ کہ ان کے فضائل کی بنا پر، اور کبھی اس حدیث سے جو صحت کو نہیں پہنچتی حجت لاتا ہے الخلافت من بعد 30 سنہ وقد تمت بعلی، اور کبھی کہتا ہے دوسرے جانشینوں کی خلافت میں کمی تھی اور وہ علی المرتضیٰ کی خلافت سے تمام تر کامل ہوتی ہے، اسی وجہ سے پیری مریدی کے تمام سلاسل انہی سے چلتے ہیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ حضرت میر عبد الواحد گرامی پاک فرما رہے ہیں صفحہ سنابل صفحہ 77، رہی یہ بات کہ بایت کے تمام سلاسل حضرت علی تک پہنچتے ہیں اور کسی اور تک نہیں پہنچتے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ان حضرات نے کسی شخص کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بٹھاتے، اس لیے جب تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خلفاء موجود ہیں، خلیفہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھے۔ اور چونکہ مولا علی کی خلافت پر ختم ہو گئی تھی خلافت، تو آگے امارت شروع ہوئی، انہوں نے مجبوراً حضرت حسن بصری کو اپنا خلیفہ بنایا اور اپنی خلافت پر اپنی جگہ پر بٹھایا، پھر ان سے یہ سلسلے پیدا ہوئے جو سب مولا علی تک پہنچتے ہیں۔ تو حضرت علی کی خلافت کی باری کا مؤخر ہونا یہ سبب بنا تمام سلسلوں کے آپ کی جانب لوٹنے کا، اور اگر ان حضرات میں سے کوئی اور متأخر ہوتا تو تمام سلاسل کا مرجع وہی ٹھہرتا۔ اچھا، واضح رہے کہ یہ کتاب سبع سنابل روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی حاصل کر چکی ہے۔
تو اب اللہ کریم جل مجد الکریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا راستہ اولیاء کرام کا ہے۔ یہ دو راستے ہیں۔ انبیاء کے طریقے سے جو قرب حاصل ہوتا ہے اسے قرب نبوت کہتے ہیں، اور جو اولیاء کرام کے طریقے سے جو قرب حاصل ہوتا ہے اسے قرب ولایت کہتے ہیں۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کا اگر قول پڑھ لیا جائے، قول مبارک، تو اس طرح لطف آ جائے گا اور مزہ آ جائے گا کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرات شیخین کے کمالات انبیاء کرام کے کمالات کے مشابہ ہیں، اور صاحبان ولایت کا ہاتھ شیخین کے کمالات کے دامن سے کوتاہ ہے، اور اہل کشف ان کے کمالات کے درجوں کی بلندی کا باعث نصف راہ میں ہے۔ ولایت کے کمالات شیخین کے کمالات کے مقابلہ میں مطروح فی الطریق راہ میں پھینکے ہوئے کی طرح ہیں۔ کمالات ولایت کمالات نبوت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی طرح ہیں، پس مقدمات کو مقاصد کی کیا خبر ہے اور مطالبات کو مبادی سے کیا شعور۔ آج یہ بات عہد نبوت سے بعد کے باعث اکثر لوگوں کو ناگوار اور قبول سے دور معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا کیا جائے، در پس آئینہ توتی صفتم داشتہ اند، ہرچہ استاد ازل گفت ہمام میں گویم۔ مجھے طوطی کی طرح آئینے کے پیچھے رکھ دیا گیا ہے، اور استاد ازل جو کچھ فرما رہا ہے میں اسے وہی کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس گفتگو میں علماء اہل سنت شکر اللہ تعالی سعیہم کے ساتھ موافق ہوں اور ان کے اجماع سے متفق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے استدلالی علم کو مجھ پر کشفی اور ان کے اجمالی کو مجھ پر تفصیل بیان فرمایا۔ اس فقیر کو جب تک مقام نبوت کے کمالات تک نہ پہنچا اور ان کے کمالات سے کامل حصہ نہ دیا تھا، تب تک شیخین کے فضائل پر کشف کے طور پر اطلاع نہ بخشی گئی تھی، اور تقلید کے سوائے کوئی راستہ نہ تھا۔ مکتوبات امام ربانی جلد 1 صفحہ 251۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ فرمائیں گے، انہوں نے دائرہ ولایت سے باہر قدم رکھا ہی نہیں اور کمالات نبوت کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے ولایت کے نصف حصے کو جو عروج کی جانب ہے تمام ولایت خیال کیا ہے، اور دوسرے نصف حصے کو جو نزول کی جانب ہے مقام نبوت تصور کر لیا۔ چون آنکھ کرمے کے در سنگے نہا است، زمین و آسمان او ہما است۔ وہ کیڑا جو کہ پتھر میں نہا ہے وہی اس کا زمین و آسمان ہے۔ السیف الجلی کے مصنف مجدد پاک کا قول ہے، ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اور ان بزرگوں کے پیشوا اور منبع فیض سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ السیف الجلی صفحہ نمبر 14۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تفضیلی نے یہ بات مکتوب آگے پیچھے کے سے کاٹ کر نقل کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ لکھا جائے، اور ایک راہ وہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بعد یہ لکھا کہ شیخین راہ دل سے واصل ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ان الایمان باللہ تعالی کان فی النبی علی کیفیت خاصۃ لو طرحت علی اہل الارض صحابۃ وغیرہم لذاب ورث ابو بکر رضی اللہ تعالی من تلک الکیفیت شیئا قلیلا علی قدر ما تطیقہ ذاتہ، مع ذلک لم یکن فی امت النبی من یطیق ابا بکر فی ذلک ولا من یدانیہ ولا من صحابتی ولا من غیرہم من اہل الفتح الکبیر، لأن النبی بلغ من فی اسرار الالوہیت و حقائق الربوبیت و دقائق العرفان مبلغا لا یقف ولا یطاق، کان یتکلم مع ابو بکر فی البحور التي کان یحوضها علیہ السلام، فارتقى ابو بکر المرتقى المذکور ورفع ذلك، فكان النبي في الثلاث سنين الأخيرة لا يتكلم مع في تلك الحقائق الخفية عليه ان يذوب۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ایک ایسی کیفیت ہے کہ اگر وہ تمام اہل زمین کی طرف پھینکا جائے تو پگھل کر رہ جائیں، خاص صحابہ ہوں یا کوئی اور۔
اس کیفیت میں سے حضرت ابو بکر کو ان کی برداشت کے مطابق تھوڑا سا حصہ ملا۔ اس کے باوجود یہ فیض اتنا زیادہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک شخص بھی حضرت ابو بکر کا فیض برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی آپ کے قریب آپ کی طاقت رکھتا تھا، خاص صحابہ میں سے ہو یا ان کے علاوہ فتح کبیر کے افراد میں سے ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسرار الوہیت، حقائق ربوبیت اور دقائق عرفان میں ایسی بلندی پر پہنچے ہوئے تھے جسے کوئی نہ بیان کر سکتا اور نہ ہی کوئی پہنچ سکتا تھا۔ آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ معرفت کے ان سمندروں سے متعلق گفتگو فرماتے تھے جن میں آپ غوطہ زن رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر مذکورہ مرتبے تک پہنچ کر ترقی کر گئے تھے، مگر اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 3 سالوں میں ان سے بھی ان حقائق پر گفتگو نہیں فرماتے تھے، کہیں وہ پگھل نہ جائیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، جواہر البحار جلد 2 اور صفحہ نمبر 273 بحوالہ البریز شریف۔ اب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہاں تک محدود کر دیا تھا؟ حضرت دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جن کے پاس علم لدنی ہے اور بظاہر کسی استاد کے پاس نہیں پڑے۔ پھر اس عبارت میں ناقل کا نامی علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی ہے، جن کی گرد کو بھی آپ کے خطیبانہ گرج نہیں پہنچ سکتی۔ شیخین کریمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایسے فنا ہیں کہ آفتاب رسالت کے حظیرہ قدس کے اندر موجود ہیں اور ان کا زمانہ خلافت رسالت کا تتمہ ہے۔ اسی لیے جن علاقوں کا حضور کو عطا ہونا آپ نے مشاہدہ فرمایا تھا وہ علاقے شیخین ہی کے دور کے اندر فتح ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی مثال ماہتاب جیسی ہے جو آفتاب سے جدا وجود رکھتا ہے مگر آفتاب رسالت سے نور ہی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آسان ترین راستہ یہ ہے کہ آج بھی شیخین کے مزار اقدس حضور کے روضہ اقدس کے اندر اس کے حظیرہ قدس میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے روضہ صدیق اکبر، روضہ عمر کی زیارت خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہی لوگ تھے جو آج بھی حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ خلقت وانا ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ، یعنی میں ابو بکر اور عمر ایک ہی طینت یعنی ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کنز العمال شریف پڑھ کر دیکھیں، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 259 اور حدیث نمبر 32680۔ تقریباً یہ ساری بات شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین کے آخری صفحے پر فرمائی ہے، جسے سمجھانے کے لیے ہم نے چند ایک احادیث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قرۃ العینین آپ پڑھ لیں گے، صفحہ نمبر 331، اس کے اندر آپ پڑھ لیں گے۔ اب صرف ایک بات آگے چل کے عرض کرتے ہیں اور پھر ہم نے اگلا سوال بھی پڑھنا ہے۔ اس عبارت کو بار بار پڑھیے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایام خلافت شیخین ایام نبوت حضرت است و ایام ولایت مرتضی ایام دورہ ولایت است، در صدیق تشبہ با اعتبار فنا و انعکاس اشیاء پیش رفتم، یعنی شیخین کی خلافت کا زمانہ حضرت کی نبوت کا زمانہ ہے اور خلافت مرتضوی کا زمانہ ولایت کا زمانہ ہے۔ میں نے فنائیت اور شعاؤں کے انعکاس کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت صدیق میں زیادہ دیکھی ہے، پڑھ کر دیکھیں۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، مزہ آگے پڑھ کر فرمایا سایہ مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت بے لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان عبارت کو بار بار آپ نے غور سے پڑھا، واضح ہو جائے کہ افضلیت شیخین کا تعلق محض خلافت ظاہری سے نہیں بلکہ ولایت باطنی سے بدرجہ اولا ہے، مگر پتھر کے کیڑوں کو ان باتوں کی کیا خبر۔ حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی فرماتے ہیں یہ بات کہنے والے شیعہ ہیں کہ حضرت علی تمام صحابہ سے زیادہ طریقت کے عالم ہیں اور اسی لیے تمام سلاسل آپ سے چلتے ہیں۔ آپ کی اصل عبارت ما حکی عن احمد الزروقی احد من مشائخ المغاربہ
اختلف فی احد ان التفضیل فی الظاہر والباطن معا او فی الظاہر فقط انتهى وهو اشارۃ الى قول بعض مشتبہ متشیعۃ غیر الغلاق ان علی بعلم الطریقۃ من سائر الصحابہ ولذا ينطبق الى صلاۃ الصوفیہ مرام الکلام اور صفحہ نمبر 47۔ اب فرمائیے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا، جن کی اب بھی کتابیں پڑھ کر ہم آگے بہرحال موضوع پھر آگے نکل جائے گا۔ ویسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مطلع القمرین شریف بھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ہستی ہیں جو امی ہیں، یعنی ظاہری طور پر کسی کے استاد نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کی توجہ سے علم حاصل کیے، اور 270 علوم کے ماہر ہیں، جو اس دنیا میں ایک ریکارڈ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ایسی ہستی ولایت باطنی کے مسئلے کو آپ لوگوں سے بہتر جانتی ہوگی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مولا علی کو علم طریقت میں افضل جاننا اور آپ سے سلاسل طریقت کے جاری ہونے کو اس پر دلیل بنانا بعض شیعہ کا لبادہ اوڑھنے والے کا قول ہے۔ بات سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ میں جلدی جلدی گفتگو کو آگے کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قدوۃ الاولیاء سیدنا ابو الحسنین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول مبارک نقل فرمایا ہے، مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین، قلم نسخہ صفحہ نمبر 22 پڑھ لیں گے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، صرف ان کی ایک بات کر کے آگے پھر شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب کی بات کر کے انشاءاللہ العزیز اپنے اس سوال کو ہم مکمل کریں گے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اگلے وقتوں میں صحبت اور رفاقت سے ہی فیض جاری ہوتا تھا۔ اگر بیعت اور صحبت کا اعتبار کیا جائے تو شیخین کے سلاسل مولا علی مرتضیٰ سے زیادہ ثابت ہوتے ہیں، بلکہ خود مولا علی کو بھی شیخین سے فیض پہنچتا ہے۔ قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین صفحہ نمبر 300 پورا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں محققین صوفیہ نوشتہ اند کہ شیخین حامل کمالات نبوت بودہ اند و حضرت امیر حامل کمالات ولایت، یعنی محقق صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر کمالات نبوت کے حامل تھے اور حضرت علی کمالات ولایت کے حامل تھے۔ تحفہ اثنا عشریہ باب نمبر 7 اور صفحہ نمبر 214 آپ پڑھ کر دیکھیں تو کیا خوبصورت بات آپ نے لکھی۔ تو اسی پر ہی اور بھی بہت ساری تفصیل عرض کی جا سکتی ہے، لیکن میں پھر ایک مرتبہ صوفیاء کے قول کی طرف لوٹ کر پھر انشاءاللہ العزیز میں اس سوال کو مکمل کروں گا اگلے کلپ کے اندر۔ تو آپ حضرات سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا جتنا بھی اس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور جتنے بھی میرے موضوع آ رہے ہیں اس کو آپ شفقت فرما کے مکمل سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ طریقہ عطا فرمائے اور وہ سلیقہ عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے کامل لوگوں کو عطا فرماتا ہے اور کامل لوگوں کو ہی اس کا حامل بناتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میرے دوست احباب میرے اس موضوع کو اول سے لے کر آخر تک ساتھ ساتھ سنتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو شیخین کریمین کی محبتیں اور آپ کی عقیدتیں اور آپ کے فیض و برکات سے ہمارے دل و دامن کو بھر دے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر